ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا سب سے اہم حصہ اس میں خوش آمدید. یہ وہ حصہ ہے جہاں پر ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو قرض حسنہ دینے لگے ہیں. بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور تھرو انویسٹیگیشن کے بعد ہم نے 4 کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا ہے. ان میں سے ایک ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. جی جناب, آپ کا نام؟ محمد عمر بیگ. عمر بیگ صاحب. عمر بیگ صاحب, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جوتوں کے سول کا کام سیکھا ہوا ہے, تو اس کے لیے مجھے قرض اچھا, جوتوں کے سول کا کام ہے جو آپ سیکھا ہو یا ایکسپرٹ بھی ہیں اس میں؟ ایکسپرٹ ہوں. اچھا ایکسپرٹ. اچھا, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ تقریباً 1 سال ہو گیا. تو یہ جو ہم آپ کو قرض حسنہ دینے لگے ہیں, اس سے آپ فردر اسی کام میں لگانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا ٹھیک. پہلے کہیں ملازم تھے یا اپنا کام کر رہے تھے؟ کہیں کسی کے پاس کام کر رہا تھا. اب یہ اپنا کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اب دکان لے لی آپ نے, جگہ لے لی؟ جی ہاں. چلیں ٹھیک ہے, یہ قبول فرمائے جی. یہ اس پہ سگنیچر آپ نے کر دی. یہ اپنا یہ آپ کا چیک ہے, اور یہاں پہ ذرا سائن کر دیجیے پلیز. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے. ہماری بہت سی نیکی. اور صرف میری آپ سے صرف 2-3 گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک بالکل آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, کسٹمر کے ساتھ بڑا خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے. اور تیسرے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اچھی طرح سے خیال کرنا ہے, صلہ رحمی کرنی ہے, ان کے ساتھ ٹھیک طرح سے بات کرنی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ میں پہلے بھی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو قرض حسنہ میں مطلب شامل ہوئے ہیں, مہینے کے مہینے آپ نے ایک رپورٹ دینی ہے. 4 حرفی رپورٹ ہے وہ. سیل کیا ہوئی ہے آپ کی, انکم کیا ہے, خرچہ کیا ہے, لینا کیا ہے, دینا کیا ہے. اس میں آپ کوتاہی نہ کریں, آپ کا ہی فائدہ ہے. 2-3 مہینے کے بعد ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کا کاروبار صحیح سمت میں جا رہا ہے یا خدا نخواستہ کوئی کسی پرابلم کا شکار ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. رمضان کا مہینہ ہے. تو سعدیہ, اور جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دوسرے کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, گڈ. چلیں جی, آپ بہت بہت مہربانی, شکریہ. پھر آپ کو بلائیں گے. ناظرین, ہم اپنے دوسرے کینڈیڈیٹ کے ساتھ موجود ہیں جنہیں ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے اور بہت چھان پٹک کے بعد ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. جی جناب, آپ کا نام؟ منیر بوٹا. منیر بوٹا صاحب. منیر بوٹا صاحب, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اسٹیچنگ کا کام کرتا ہوں. کیا ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں؟ اسٹیچنگ کا کام کرتے ہیں. تو آپ اس پیسے کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہی درزی کا کام ہی شروع کرنا چاہتا ہوں. اچھا, پیسہ کہاں پہ لگائیں گے یہ؟ سر کچھ میں نے سامان لیا ہوا ہے, یعنی جی, تو ابھی میں نے مشینیں وغیرہ لینی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے کبھی مجھے ملاقات میری آپ سے ہوئی تھی؟ کہیں ملے آپ مجھے, یعنی انٹرویو کے پہلے جب انٹرویو کے علاوہ انٹرویو میں ملے ہیں نا؟ نہیں, پہلے نہیں ملے. کہیں ملاقات کسی وجہ سے؟ کہیں بھی نہیں. ناظرین, یہ آپ ذرا نوٹ فرما لیں کہ یہ ہمارے کرسچن دوست ہیں. ان سے پہلے میں کبھی ملا نہیں ہوا, نہ ہی کوئی عروج ٹی وی کے پروڈکشن کے لوگ ملے ہوئے ہیں. اور یہ پیورلی اپنی میرٹ کی بیسس کے اوپر, اپنی محنت سے اپنے کاروبار جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے یہ قرض حسنہ کے لیے مجھ سے قرار پایا ہے. تو یہ جناب, یہ اپنا یہ چیک لیجئے, یہ مبارک ہو. 25,000 سے اس سے کیا کریں گے آپ؟ سر اب میں مشینیں لینے کی کوشش کر رہا ہوں, باقی میں نے کاؤنٹر وغیرہ اپنے بنا لیے ہیں. جی, تو مشینیں کتنی مشینیں آ جائیں گی؟ لوگ کہتے ہیں 25,000 ہے کوئی چیز نہیں, مطلب اس سے کیا؟ 21,000 میں 3 مشینیں آ جاتی ہیں. سوئنگ مشین جو ہے؟ ہاں جی. اچھا, 21,000 3 مشینیں؟ 3 مشین 7,000 میں. پہلے آپ جو کام کر رہے تھے وہ آپ کا اپنا ہی تھا؟ نہیں, وہ میں کسی کے پاس کر رہا ہوں. اب آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنا کام شروع اپنا کام. دکان وغیرہ لے لی کیا؟ دکان لی ہے. چلیں آپ دستخط کریں فی الحال, انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت کامیابی دے. اور آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ ایک بھائی ہے. اچھا, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھائی مالی کا کام کرتے ہیں. اچھا, والد زندہ ہیں؟ نہیں, والدہ نہیں, والد صاحب ہیں. شادی ہوئی آپ کی کہ نہیں؟ نہیں, پھر شادی نہیں. تو اتنا کیا شوق پڑا آپ کو پیسہ بنانے کا؟ اور گھر چلانا ہے. گھر کیا چلانا ہے بھائی؟ ادھر بھی سائن کرو, یہ پیپر ورک ہے, ذرا اس کو ریکارڈ میں رکھیں گے. اچھا بوٹا صاحب, گزارش دوسری یہ ہے کہ آپ کا نام تو اصل میں بوٹا منیر بوٹا ہے. جی جی, وہ گزارش یہ ہے کہ آپ کو کاروبار کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کچھ ہمیں اپنے کوائف دینے پڑیں گے, یعنی چیزیں دینی پڑیں گی, جیسے انکم کیا ہے, خرچہ کیا ہے, لینا کیا, دینا کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ تاکہ آپ کے کاروبار کی جانچ کر سکیں کہ یہ ٹھیک چل رہا ہے یا کسی اور ٹریک پہ چل رہا ہے. تو آپ کو اس بندے بھی ساتھ رکھیں گے اپنے؟ جی. کتنے بندے کارگر رکھیں گے ساتھ؟ یعنی 4 مشینیں ہوں گی تو 1 یا 3 بندے رکھنے پڑیں گے ساتھ. ناظرین ذرا نوٹ فرمائیں کہ 25,000 میں 21,000 کی 3 مشینیں آئیں گی, اور 3 بندے اور اس کے ساتھ وابستگی ہو جائے گی رزق کی. ممکن ہے کہ ساتھ کوئی ہیلپر بھی رکھیں, کوئی پانی پلانے والا, کوئی چائے بنانے والا. اور باقی اخراجات منتھلی کتنے کو ہو جائیں گے ویسے؟ ذرا ناظرین کی اطلاع کے لیے. باقی ویسے اخراجات تو یعنی
खर्चा ही है जो यानी हमें वो बुकरम वगैरह लाना पड़ता है, उसी का खर्चा होता है। इनकम कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, बचत कितनी होगी? बचत कम से कम यानी अच्छे तरीके से काम अभी हमने तो किया हुआ है, यानी जो जहाँ पे ऊंची काम बोलो, किया, ऊंची बोलो। जहाँ पे मैंने काम किया है वहाँ पे यानी हमने आधे गाहक जो अपने साथ लगाए हुए हैं वो हम ही से काम करवाते ठीक हैं। है, ठीक है। क्लाइंटेल मतलब एक मौजूद है इनकी। नहीं, कस्टमर मौजूद है, लेकिन मेरा मतलब है कि इनकम आपकी कितनी हो सकती है, कितनी इनकम सेल हो जाएगी, मतलब सर, महीने कम की से या कम डेली कितनी होएगी? कम से कम महीने की यानी जो बचत है ना वो कम से कम 20,000 निकल सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। तो उनकी नहीं कमाई सी? अभी तो सर 8,000 सैलरी लेता हूँ। चले, तो इसमें फर्दर आप बढ़ाने का इरादा रखते हैं? बढ़ाने का इरादा। क्या करेंगे और इसके साथ साथ मतलब मशीनें ज्यादा करेंगे या डाइवर्ट करेंगे? हाँ जी, मशीनें ज़्यादा करते जाएंगे जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा। चलिए, हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, आप Thank हम you. कामयाब हों तो हमारी हमारी भी भी कामयाबी है। बहुत यूट्यूब मेहरबानी, चैनल के शुक्रिया। साथ। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तीसरे कैंडिडेट, इनको भी उसी तरह ट्रांसपेरेंट और थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद सिलेक्ट किया गया है। तो आइए इनसे मिलते हैं। जनाब, आपका नाम? मेरा मियां निसार अहमद, मियां निसार अहमद साहब। मियां निसार अहमद साहब, आपका किस जगह से, किस एरिया से ताल्लुक है? कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा, आप क्या काम करते थे? किसी के साथ शॉप पे काम कर रहा, दूध की दुकान पे। अच्छा, दूध की दुकान पर आप काम कर रहे थे। क्या और काम करते थे वहाँ? वहाँ ये दूध वगैरह का काम करते हैं, किसी को परचेज करने के लिए। अच्छा, अच्छा, गाहक वगैरह आते हैं, उनको देते थे, दही वगैरह बनाते हैं। मुलाजिम है वो? मुलाजिम, मतलब है। ठीक, ठीक। तो अब ये जो आपको कर्जे हंसना दिया जा रहा है, इससे आप क्या इससे करेंगे? अपना काम शुरू करूँगा, ये दूध का काम है, ये शुरू करूँगा। इसके लिए क्या किया आपने, क्या क्या कहाँ खर्चा करेंगे? कोई दुकान ली है, दुकान बर्तन लिए किराए, हैं? बर्तन लेंगे, किराए पे दुकान लेंगे अच्छा, और दूध वाले को देंगे जो रोज के। नहीं वो तो मतलब 25,000 तो लोग कहते हैं किसी काम का ही नहीं है, छोटी सी रकम है, तो इसमें क्या कहाँ का खर्च करेंगे आप इसमें? नहीं, चलो थोड़ा सा कोई आप पास से भी मिला लेंगे, उधर से वेरी भी। गुड। कितना पास से मिला लेंगे? कोई 10-15 पास से मिला लेंगे, ये लेंगे, ठीक। सही हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि इस पे आपकी कितनी बचत हो जाएगी महीने की, ये महीने- ईमानदारी से, ना नहीं, ज्यादा नहीं, बताएं वो- ना कम बताएं। जैसे मजदूरी कर रहे हैं 400-500, बस ये अपना खुद ही अपना नहीं, काम। 400-500 तो अभी आपको दिहाड़ी मिल रही होगी ना, तो वो तो 15,000 300, 350, देते हैं। वो 300 देते हैं, हाँ, अभी ऐसे 500 मतलब तकरीबन डबल हो जाएगी। जी जी ठीक है। जी। आप अपनी दुकान में किसी और को भी मतलब साथ शामिल करेंगे, मतलब नहीं, अभी तो रखेंगे? खुद ही इतना काम जो होगा प्रॉपर पहले शुरू करेंगे खुद ही, अगर ज्यादा होगा तो फिर। नहीं मियाँ साहब, आप सारा काम खुद तो नहीं कर सकेंगे ना, बर्तन को मांजने वाला होगा, कोई मतलब गाहक को देखने वाला होगा, कोई एक हाँ, कोई आध छोटा helper तो होगा ना। छोटा वगैरह को रखेंगे साथ। हाँ, तो मतलब एक आध बंदे की फिर उसमें जी, कोई जी। गुंजाइश निकल आएगी हाँ जी, ना। हाँ जी। तो इसको कैसे उसी करेंगे कारोबार को आप, क्या तरीकेकार है अभी इसको? तो नया शुरू करेंगे, जब चलेगा ज्यादा जाहिर खुद ही वैसे हो जाएगा। नाज़रीन जरा देखें कि ये तामीर और अरूज टीवी के ताउन से जो प्रोजेक्ट है ये किस कदर वेरिड है। एक साहब हैं जो आपको दूध दही की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बच्चा आया है क्रिश्चियन फैमिली, एक दर्जी की दुकान कर रहा है, 3 मशीनें ले रहा है, 25,000 की रकम, मतलब मेरे ख्याल से हमारे इन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम, मतलब काफ़ी वैल्यू रखती है। तीसरे बच्चे ने एक मशीन ख़रीदनी है सोल को कटिंग की, उसको बनाने की, तो इसका मतलब ये है कि ये सादिया इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज़ क्वाइट रीजनेबल कि लोग जहाँ पे मतलब है कि अपनी मुलाजमत से ख़त्म होकर सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, पाँव पे खड़े हो रहे हैं, इनकम को डबल कर रहे हैं। मैं बिल्कुल क्रूडली बता रहा हूँ, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं बिल्कुल, मुझे पता चल रहा है कि इनके जो अंदर की फीलिंग है वो इसको चलाने की है, पहिए को चलाने की है। और दूध एक ऐसी चीज है कि तो बिकेगा ही, मतलब इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि ना बिके, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि एक तो इनकम डबल हो गई, एक और किसी बंदे की गुंजाइश निकल आई, और तीसरा ये इस कारोबार को चूंकि पहले कर चुके हैं काफी अर्सा, तो आगे चलाने का, बढ़ाने का, वसी करने का इनके लिए काफी बहुत मौके मौजूद है। तो आई थिंक अरूज टीवी एंड तामीर ट्रस्ट ought to be given sort of due credit for that। और इस तरह से ये बच्चे जो हैं, तशक्कुर भी इनके सामने है। मेरे साहब, आपने 2 काम करने हैं, 3 काम करने हैं। एक तो राब्ता रखेंगे आप अरूज टीवी के साथ, जी जी और आपको पता ना पहले क्या क्या चीजें देनी है आपने, जी, महीने के बाद क्या क्या बताएंगे हमें? बताएंगे कैसा काम चल रहा है, सही है। नहीं, हमें ऐसा भी पता चलेगा ਤੁਸੀਂ को बड़ा चंगा चल रहा है, इस तरह नहीं लगना पता। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ है कि ਤੁਹਾਡੀ मतलब कोई हिसाब रखो ना, नोटबुक कागज शागज से लिखना पड़ेगा जी, वो ਤੁਹਾਨੂੰ तो रखना कि पड़ेगा। डेली ਤੁਹਾਡੀ सेल कितनी है, जी ठीक है जी, महीने सेल कितनी है, खर्चे कितने ने, लोगों को लेना की देना की है। जी वैसे ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। सही, ਇਹ ਤੁਸੀਂ कैश ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ तो ज्यादा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मुनासिब रहेगा, ठीक है, समझाई कि नहीं? ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मुमकिन है कि कैंपस में स्टूडेंट्स वगैरह हों या मुलाजमीन हो, वो उनकी ट्रांसफर भी होती हैं, लोग चले भी जाते हैं, तो ये ना खाता खुला हो, किसी ने 12,000 देना वापस ना आए तो बस फिर
دکان آپ کی مطلب ہے ادھر ادھر ہو جائے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ ووکیشنل ایجوکیشن کے بارے میں کچھ سوال تھا آپ کا؟ جی ہم ووکیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو سر حکومت جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ یہ آپ کا پہلا سوال جو میرے ذہن میں اٹکا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو دیہات میں رورل کے لوگ ہیں بچے وہ کیا کریں, فارمل ایجوکیشن یا یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن. جی جی میرے حساب سے اگر تو وہ بیوروکریسی میں چلے جائیں یا تھوڑی سی ہائیلی پروفیشنل کوالیفکیشن حاصل کر لیں کسی طریقے سے, کئی ہوتا ہے نا کسی کا بھائی ماما چاچا پھپھا وہ ان کو گروم کرتے ہیں, لیکن جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہوتی جو انٹیریئر سے آتے ہیں. جی جب انگریزی اچھی نہیں ہوتی تو وہ اس کے ایکسپریشن کے لیے آج کل کی جو فارمل ایجوکیشن ہے اس میں پہلا کام تو آپ کی جو امتحان دینا انگلش میں ہوتا ہے, تو اس میں پھر ان کا تھوڑا سا وہ کمزوری سی آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ نارمل سی ایجوکیشن سادی سے لے کے نا میٹرک یا ایف اے وغیرہ کر کے اس کے بعد کسی پیشے میں مہارت حاصل کریں. کوئی مطلب لیتھ مشین کا کام سیکھیں, کوئی ریفریجریٹر کا سیکھیں, کوئی اے سی کا دیکھیں, کوئی الیکٹریشین کا بن لیں, کوئی الیکٹرانکس میں آ جائیں. لمٹ لیس اس کے ذرائع ہیں. اور اگر اس کے بعد اگر وہ کوئی باہر جانے کی بھی کوشش کریں, کوالٹی کنٹرول کا اچھا ہو, چھوٹا موٹا کہیں ڈپلوما یہاں سے کسی ٹیکنیکل کالج سے لے لیں تو وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. حکومت کے لیے میں یہ عرض کروں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ایک پچھلے دور میں 98 میں ان کا ایک پلان تھا کہ 5000 پالی ٹیکنیکل کالج انہوں نے بنانے ہیں پنجاب میں. تو وہ کس طریقے سے بنانے ہیں کہ گورنمنٹ زمین دے گی, جو ایریا کے انڈسٹریلسٹ ہیں بزنس مین ہیں وہ بلڈنگ اور مشینری پرووائڈ کریں گے اور بچوں کو فری ٹریننگ دی جائے گی, بلکہ ان کو وظیفہ دیا جائے گا. ان کو سال 6 مہینے ٹریننگ دے کے ان کو ایک فورن مارکیٹ کے لیے تیار کیا جائے گا where they can go and sort of serve that company اور اپنے ملک کو. تو اس میں ان کی مطلب ہے ارننگز کین گو انٹو thousands, یعنی 50-60 ہزار تک جا سکتے ہیں. سر دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے منصوبے جو ہیں وہ مٹیریلائز بھی ہوں پاکستان میں, اور ہمارے بچے اس طرح سے پڑھ لکھ کے ملکی ترقی کا ساتھ دیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, نیچے دیے گئے نمبر اور ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں 8282, میں رپیٹ کرتی ہوں 8282 پر آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں. اپنا نام لکھیے, اپنے شہر کا نام لکھیے, اپنا میسج لکھ دیجیے. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. کاروبار یا ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئری ہو, کوئی سوال ہو, آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا آپ ہم ہیں نا پروجیکٹ کا پارٹ بننا چاہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.